کرسچینٹی پڑھی, بدھزم پڑھا اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں. میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں. نہیں آپ نے کہا نہیں, بولا میری جیب میں بھی ہے, جیب میں بھی ہے, دل میں بھی ہے, دل میں بھی. اسلام دل میں بھی ہے. بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے, وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے, میرا دھرم کیا ہے. اس کے پہلے انہیں دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں, اور کہا کہ کئی نام ہے, ایشور, پرماتما, گاڈ, اللہ. پھر کہا میرا دھرم کیا ہے. 3 بھاگ سوال کے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی. 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے. شیواجی وارولے. ہاں, شیواجی وارولے. تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو, سجدہ کرو. ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار. پتہ ہے دنڈ نمسکار؟ اس میں کہا ششٹانگ. ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8 ہو گئے نا. سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے, ایک سورگ میں گئی ہے, تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں, ویری گڈ, ویری گڈ. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے, عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101, 102, 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے, اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے. سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو 8 نہیں 7 ہے نا, 7 نہیں تو 6 بھی چلے گا, جتنے اتنے نماز قبول ہو. لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے. 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے. بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو. آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے. میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں. تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں. آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں لکھے ہے سجود کے بارے میں, سجدہ کرنا. ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے شاشٹانگ. بائبل میں پڑھیں گے, بائبل میں بھی لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس, بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 کہ ابراہیم fell on his face and prayed to God. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کہ موزس اینڈ ایرن وہ دھرتی پہ گرے, زمین پہ گرے اور اپنا ماتھا ٹیک کے خدا کی عبادت کی. fell on his face and prayed to God. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا fell on his face and prayed to God. جوشوا نے منہ کے بل زمین پہ گرا اور خدا کی عبادت کی. عیسیٰ علیہ السلام آپ گاسپل پڑھیں گے میتھیو میں took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. گارڈن آف گیٹسیمنی پہ منہ کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. میں پوچھتا ہوں کوئی بھی کھلاڑی یا ایکروبیٹ منہ کے بل اگر گر سکتا ہے, جس طریقے سے مسلمان پڑھتے اس سے بہتر گر نہیں سکتا ہے. تو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے, دھارمک کتابوں کا مطالعہ کیجیے. آپ اپنے خود کے طریقے سے شروع کریں گے تو یہ غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ آپ کا دوسرا سوال, خدا بولو, اللہ بولو, جیزس بولو. قرآن میں آئے تھے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو اللہ یا رحمان, جو بھی کہو لیکن بہترین نام کہو, صحیح نام کہو, کیونکہ اللہ کے سب سے بہترین اور اچھے بیوٹیفل سے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو لیکن صحیح نام سے پکارو. اور قرآن مجید میں اللہ کے 99 نام ہیں. الحکیم, رب, الرحیم, حکمت والا, رحمت والا, اور سب سے اونچا نام ہے اللہ. یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کے سب سے بہترین نام ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ حشر سورہ نمبر 56 آیت نمبر 24 میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے لفظ سے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ میں ملاوٹ نہیں ہے.
باقی سب لفظ میں ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ گاڈ لو, گاڈ میں ایس ایڈ کریں گے تو ہو جاتا ہے گاڈز. قرآن میں کل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ پہ ایڈ کرتے DESS ہو جاتا ہے گاڈس, مؤنث خدا, فیمیل گاڈ. اسلام میں نہ میل گاڈ ہے نہ فیمیل گاڈ. اللہ کیا کوئی جنس نہیں. اگر میں ایڈ کرتا ہوں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر, وہ میرا گارڈین ہے, وہ میرا گاڈ فادر ہے, وہ میرا دیکھ بھال کرنے والا ہے. اسلام میں اللہ ابا یا اللہ فادر جیسا کوئی چیز نہیں. اگر مدر ایڈ کر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں کوئی اللہ امی اللہ مدر نہیں ہے. اگر میں ٹن فری فکس کرتا ہوں گاڈ کے آگے ہو جاتا ہے ٹن گاڈ, مطلب فیک گاڈ, مطلب بناوٹی خدا. اسلام میں کوئی ٹن اللہ نہیں ہے. اسی لیے مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا بہتر سمجھتے بنسبت گاڈ. آپ لوگ پرماتما, آتما پرماتما, ایشور پرمیشور, کچھ بھی لو اس کے ملاوٹ ہے. اگر میں کہوں گا دیو ہو جاتا ہے دیوی, ہو جاتا ہے دیوتا, دیو دیویاں دیوتا, آپ سمجھے, خدا خداؤ خدا داد, سب میں ملاوٹ ہے. اسی لیے اب مسلمان پسند کرتے اللہ کو اللہ کے لفظ سے بلانا. آپ کا آخری سوال, آپ کا آخری سوال, آپ کا نام کیا, آپ نے کہا شیواجی کیا, शिवाजी वारुले. وارولے. آپ کا آخری سوال کہ آپ کون سا دھرم فالو کرتے. آپ کا دھرم ہے شیواجی وارولے کا دھرم, شیواجی وارولے کا دھرم. یہ صحیح دھرم نہیں ہے. آپ کو ماننا چاہیے خدا کا دھرم, اللہ کا دھرم. اور وہ دھرم سب سے بہترین اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام. میں نے کہا نا انسٹرکشن مینیول, یہ انسٹرکشن مینیول قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام ہے, جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے, کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے. میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھرم ایجاد کروں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, انگریزی میں پڑھیے, ہندی میں پڑھیے, مراٹھی میں پڑھیے, اور اس پہ عمل کیجئے. پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. Thank you. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ ہے. میں 1.5 سال سے ایمان لے کے. بھائی صاحب, جیسے کہ کوآرڈینیٹر نے کہا تھا, اگر کوئی غیر مسلمان ہے ان کو پہلا موقع دیا جانا چاہیے. یہاں بھی کئی غیر مسلمان ہیں, اگر اس مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو پہلا موقع دیجیے. اگر اس مائک پہ نہیں تو خواتین کے مائک پہ کوئی ہے, خواتین کے مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے؟ نو نان مسلمز. تو بھائی صاحب اس مائکرو فون پہ ہے. موسٹ ویلکم. نمسکار سر, میرا نام انکر فڑنیس ہے, میں پیشے سے انجینئر ہوں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, زبور, انجیل اور قرآن. تورا وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا,
مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط میں سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے آئے رہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا, author means he is originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے. یہ آخری 2 سوالوں میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے, یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. Thank you, sir. اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر 1 سے. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ کیوں نہیں ہے وہ کتاب؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟
भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नौज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों, आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ जमा होने और दीन की बातों को सीखने और इससे फ़ायदा उठाने को कबूल फरमाए।